تو میں امیر ترین طالب علم ہو گیا. بابے نو کوئی کام کاج لیکن نہیں. بہت بڑے نیگیٹو ذہن کے لے روٹیاں دا معاملہ ٹکر دا مسئلہ ہے. پورا میں نے اجلاس ختم نبوت کے حوالے سے پورا سنا. سوسائٹی میں انزائٹی پیدا ہو یار رہی یہ ہے. آگے مودودی صاحب کو پریشان کریں گے. اور میرے استاد ہیں آغا شورش کاشمیری. اچھا متاثر کن شخصیت کون سی رہی ہے؟ آپ پیدائشی طور پر دیکھنے سے قاصر ہیں. کہتا تمہیں مار دے گا شورش کاشمیری. جیل میں مجھے 5 مہینے مجھے رگڑا گیا. شاہ فیصل کا یہ والا چہرہ تو ہمیں بتایا نہیں گیا شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آج منڈی بہاؤالدین کی ایک نامور جانی پہچانی شخصیت علامہ سید زبیر حسین شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ شاہ صاحب؟ صحت طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کرم ہے اس کا. اب آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گھر بیٹھے گزار رہے ہیں. تو اس زندگی میں عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ بابے نو کوئی کام کاج نہیں. لیکن دیکھنے کو سارے کام وہی بزرگ کر رہے ہوتے ہیں جو ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارا نظام ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو آپ بھی میرا خیال ہے اسی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. میری جو مذہبی ادبی اور میری گھریلو جو زندگی ہے نا، اس کو میں نے کبھی جو ہے نا اپنی عمر کو اپنی بیماریوں کو کبھی میں نے اس کے لیے اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا. میری تمام سرگرمیاں ابھی بھی FM ریڈیو پہ میں اسی طرح پروگرام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار یہ دوپہر 12 سے لے کے 2 بجے تک میرا 107 پہ میرا پروگرام چلتا ہے. ماشاءاللہ. اور جو محافل ہیں لائیو اور مجالس وہ بھی میں کرتا ہوں. شاہ صاحب ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੁਪੇ ਨੇ. ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਬੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਗਾਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਗਾਹੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین رؤوف رحیم کریم. جناب کاشف ریاض صاحب اور میاں ذوالفقار صاحب اور آصف رفیق مغل، یہ تینوں آپ ہمارے دوست قابل احترام میری رہائش گاہ پہ میرے غریب خانہ پہ تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں آپ کو انتہائی دل کی عطا گہرائیوں سے میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میری خاموش زندگی اور زندگی کے وہ خاموش پہلو وہ میں اپنے بیان کر سکوں جو ابھی لوگوں سے مخفی ہیں. آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے ابتدائی تعلیم، مجھے میرے والد مرحوم حکیم سید بشیر احمد شاہ بخاری، وہ بیسکلی حکیم بھی تھے عالم بھی تھے. میرا ایک علمی خاندان سے میرا تعلق ہے. میرے دادا مولانا سید ہادی حسن وہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث بھی رہے ہیں اور وہ جو دلی کی جامع مسجد ہے بڑی شاہی مسجد اس کے خطیب بھی رہے ہیں. پھر مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی فیملی اور اسی خاندان سے میرا تعلق ہے. کیونکہ میرا ایک والد صاحب کا ایک مذہبی ماحول تھا تو مجھے 8 جماعت تک تو انہوں نے اسکول میں پڑھایا، لیکن وہ مذہبی ماحول کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بچہ جو ہے، کیونکہ وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا مسیتر ٹائپ، وہ مسجدوں میں اور خانقاہوں میں اور مساجد میں زیادہ میرا ٹائم گزرنا، علماء کے ساتھ، علماء کے جو دینی مجالس ہیں اور محافل ہیں ان کو میں زیادہ اٹینڈ کرنا، زیادہ میں وہ کرنا. تو اس لیے میرے والد صاحب نے محسوس کیا کہ ان کو
اس کو دینی تعلیم جو ہے وہ دلوائی جائے۔ تو وہ ابتدائی دینی تعلیم تو میں نے کٹھیالہ سیداں اور ریڑکا بالا اور چوکیرا ان جگہوں پہ میں نے حاصل کی۔ جو ابتدائی نظامی درس ہوتا ہے، درس عربی نظامی، وہ میں نے وہاں کیا۔ پھر دورہ تفسیر القرآن میں نے راجہ بازار راولپنڈی مولانا غلام اللہ خان کا ہے دارالعلوم تعلیم القرآن، وہاں سے میں نے دورہ تفسیر کیا۔ عربی فاضل میں نے جامعہ عربیہ چنیوٹ، مولانا منظور احمد چنیوٹی بڑا مشہور ہیں، تحریک ختم نبوت کا ایک نام ہے، تو وہاں سے میں نے عربی فاضل کی۔ اس وقت مولانا منظور احمد چنیوٹی خود حیات تھے۔ جب میں نے دورہ تفسیر القرآن کیا، وہاں مولانا غلام اللہ خان جو ہیں وہ خود حیات تھے۔ پھر دورہ حدیث کے لیے میں جامعہ اشرفیہ لاہور، اس وقت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے اور خود حیات تھے، تو وہاں میں نے دورہ حدیث کیا۔ وہیں دورہ حدیث کے دوران مجھے مفتی صاحب کہنے لگے کہ ادیب اردو کا کورس بھی ہم نے شروع کیا ہے اور وہ خدمات حاصل کی ہیں آغا شورش کاشمیری ایڈیٹر چٹان سے، تو وہ ادیب اردو کا کورس کرائیں گے، آپ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو بڑا شوق تھا، ایک تو ہماری اردو ہماری مادری زبان، چونکہ ہمارا تعلق ضلع سہارنپور یو پی سے ہے، تو وہ یو پی کے لوگ تو صاحب زبان ہوتے ہیں، اہل زبان ہوتے ہیں، تو ہماری وہ مادری زبان چونکہ اردو تھی، تو مجھے مزید جو ہے نا شوق پیدا ہوا، تو ادیب اردو کا بھی میں نے کورس کیا، اور میرے استاد ہیں آغا شورش کاشمیری ایڈیٹر چٹان، ماشاءاللہ، تو ان سے میں نے ادیب اردو کا کورس ابھی جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہی میں پڑھ رہا تھا۔ تو میری زندگی میں جو کروٹ لی میری زندگی نے وہ یہ تھی کہ میں بہت غریب ترین طالب علم تھا، کیونکہ میرے والد صاحب میرے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، تو مجھے کوئی جو ہے نا لک آفٹر کرنے والا ایسا کوئی نہیں تھا، بس میرا اپنا علمی ذوق اور علمی شوق تھا جو مجھے لیے چلا جا رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں میرا مفتی صاحب کے ساتھ جب تعارف ہوا، تو اتفاق سے مفتی محمد حسن صاحب میرے دادا حضور جامعہ مولانا سید ہادی حسن ان کے کلاس فیلو بھی تھے اور ان کے دوست بھی تھے، تو مجھ سے ایک دن پوچھنے لگے کہ یار منڈی بہت دین میں میرے ایک دوست تھے مولانا سید ہادی حسن، وہ شفٹ ہوئے تھے، آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا حضور وہ میرے دادا حضور ہیں، میں ان کا پوتا ہوں۔ واہ واہ۔ تو مفتی صاحب بڑے خوش ہوئے اور اٹھ کے مجھے گلے لگا لیا۔ پھر اس دن کے بعد مفتی صاحب نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، تو میں نے ان کی جو خدمت کی وہ میں سمجھتا ہوں وہی میری زندگی کا سفر ہے۔ وہ مجھے کسی نے کہا نا کہ حقیقت میں وہی سرمایہ عمر گرامی ہے جو لمحات حسیں ہم ان کی محفل میں گزار آئے۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں آپ نے بہت ساری شخصیات کا نام لیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے ہر فیلڈ میں ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ اگر ادب کی دنیا میں نام لیا جائے تو شورش کاشمیری ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے شورش کاشمیری جیسے اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، تو آپ کی زندگی کی سب سے متاثر کن شخصیت کون سی رہی ہے؟ جامعہ اشرفیہ میں میری ملاقات ان دنوں مفتی محمد حسن صاحب نے، اس وقت کے بہت بڑے خطیب تھے مولانا کوثر نیازی، وہ جماعت اسلامی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، جی، تو انہوں نے ایک بنایا تھا شہاب اخبار نکالا، انہوں نے داتا دربار کے قریب ہی اس کا دفتر تھا، جی، تو مولانا مفتی محمد حسن صاحب نے میرا ان سے تعارف کروا دیا، تو اچھا ان سے کہا کہ آپ ان کو تھوڑا سا سنبھالیں، یہ بچہ جو ہے یہ بڑی اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اگر آپ جیسا کوئی بندہ اس کو سنبھال لے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وہ دی ہیں۔ تو مولانا کوثر نیازی صاحب سے میرا رابطہ ہو گیا، تو شورش کوثر نیازی صاحب نے مجھے اپنے دفتر شہاب میں پہلے تو ملازم رکھا 100 روپیہ مہینہ پہ، ان دنوں 100 روپیہ بڑا کچھ ہوتا تھا، جی، تو جب 100 روپے سے پہلے میں بڑا غریب ترین طالب علم تھا، جب وہ 100 روپے مہینہ مجھے ملا تو میں امیر ترین طالب علم ہو گیا۔ اور میں 50 روپے گھر بھیجتا تھا والدہ کو، تو سارے محلے میں میری والدہ بتاتی، جیسے لوگ بتاتے ہیں نا دبئی سے یا مسقط سے یا سعودیہ سے یا یورپ سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں،
تو وہ والدین بتاتی پھرتے، تو میری والدہ مرحومہ اللہ غریق رحمت کرے ان کو، وہ سارے محلے میں لوگوں کو بتاتی ہے میرے بیٹے نے مجھے پیسے بھیجے 50 روپے. تو وہ پھر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ میرا اتنا قریبی تعلق ہو گیا کہ وہ میرا بھائیوں والا سلسلہ بن گیا ان کے ساتھ، جیسے بھائی ہوتے ہیں نا. کچھ میری وضاحت بھی تقریباً ان جیسی ہی ہوگی نیازی صاحب کی، اور میری خطابت میں گفتگو میں رنگ مولانا کوثر نیازی کا ہو گیا. میں نے آج دیکھا ہے کہ آپ کو دیکھنے میں کچھ مسائل ہیں. ہاں تو اس نظر کے حوالے سے ضرور ہمیں بتائیے گا کہ یہ کب سے، کیا آپ پیدائشی طور پر دیکھنے سے قاصر ہیں، یا زندگی میں بعد میں کہیں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، یا کچھ ایسے واقعات ہیں کہ میڈیکلی کچھ مسائل کی وجہ سے جو ہے؟ ایسے ہے کہ نظر تو میری طالب علمی کے زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی کمزور تھی. اینک تو مجھے جبھی لگ گئی تھی. جی. لیکن اینک سے میں نے پڑھا ہے سارا، دورہ تفسیر کیا، دورہ حدیث کیا، ادیب اردو کیا، عربی فاضل کیا. تو میں نے اس میں شہاب اخبار میں کام بھی کیا، وہاں بھی لکھنے پڑھنے کا ہی کام ہے. جی. تو وہ میں نے سارا کیا. لیکن آہستہ آہستہ میری نظر جو ہے وہ میں نے اس وقت بھی چیک اپ کروایا. پاکستان میں جو اچھے ڈاکٹر تھے ان میں چیک اپ کروایا. وہ یہ کہتے تھے کہ جہاں پیچھے پردہ ہے نا، روشنی جہاں بنتی ہے وہاں گڑبڑ ہے، اسے ہم چھیڑ نہیں سکتے. جی. اس کے بعد وہ ایسا ایسا اور کمزور ہوتی چلی گئی اور کم ہوتی چلی گئی. تو میرا بیٹا جو ہے سید عمران زبیر، وہ آئرلینڈ ہوتا ہے، تو میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا اپنے بیٹے کے پاس. انہوں نے وہاں ایک بہت بڑی خاتون ڈاکٹر تھی، آئی اسپیشلسٹ تھی، ان کو مجھے چیک اپ کروایا. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ ابھی اس پر کام ہو رہا ہے، اس بیماری پر امریکہ کے اندر اس پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، تو ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی. تو جب یہ مارکیٹ میں آئے گی تو اس کا علاج ممکن ہوگا، ابھی ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جی اللہ پاک آپ کو آنکھوں کا نور بھی عطا فرمائے. دل کے نور سے تو آپ پہلے سے ہی مزین ہیں. اچھا شاہ صاحب، جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے بہت بڑے بڑے اساتذہ کرام سے کے پاس زانو تلمذ بھی طے کیا. آپ نے آپ کی تعلیم اور پھر میڈیا میں آپ کا آنا، یہ ایک ایسا ٹرن تھا کہ آپ ایف ایم پہ آئے اور اتنا لمبا عرصہ تک آپ ایف ایم پہ بیٹھ کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں کچھ ضرور آپ بتائیے. اصل میں میڈیا پہ میں جب مولانا کوثر نیازی صاحب وزیر اطلاعات و نشریات تھے، جی تو وہ ان سے میرا اتنا تعلق تھا کہ یوں سمجھ لے کہ پھر وہ منسٹر میں ہی تھا. جی. یعنی اتنا ان سے میرا کلوز تعلق تھا. تو وہ چونکہ انفارمیشن منسٹر تھے، اطلاعات و نشریات، تو اس وقت یہ دوسری تو تھی کوئی نہیں، یہ پی ٹی وی تھا یا ریڈیو پاکستان لاہور تھا. جی. تو ریڈیو پاکستان سے میرا پروگرام صراط مستقیم سب سے پہلے آغاز ہوا. ریڈیو پاکستان لاہور سے وہ پورے ریڈیو پاکستان پہ چلتا تھا نیشنل لیول پہ. پھر پی ٹی وی پہ مجھے پروگرام کرنے کا اتفاق ہوا. پی ٹی وی پہ میں نے بصیرت پروگرام اور فرمان الہی، یہ 2 پروگرام میں کرتا رہا. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک فہم القرآن پروگرام تھا، مولانا طاہر القادری صاحب وہ پہلے کرتے تھے، علامہ صاحب تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. جی. تو مجھے نیازی صاحب نے کہا کہ یہ فہم القرآن پروگرام ہے، اس کے لیے ہمیں اسکالر کی ضرورت ہے، کیا تم کر لو گے؟ تو میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے میرے یہاں مایوسیاں اور محرومیاں تو ہیں نہیں، انشاءاللہ میں نے کروں گا. تو پھر وہ فہم القرآن بھی میں نے تقریباً 1 سال کیا. ماشاءاللہ. اس میں پی ٹی وی پہ، اور ریڈیو پاکستان سے پھر میں کنورٹ ہوا ایف ایم پہ. تو ٹوٹل کتنا عرصہ آپ نے پی ٹی وی پہ خدمات سر انجام دی ہیں؟ تقریباً 3 سال. جس میں ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کا پروگرام تھا فہم قرآن کے نام سے، جو کہ بعد میں شروع ہوا. ایک فرمان الہی، ایک فرمان الہی کے نام سے آپ پروگرام کرتے رہے. ایک یہ تھا اپنا فرمان الہی تھا، اور ایک بصیرت پروگرام بھی تھا. بصیرت پروگرام کے بعد آپ پھر اور پی ٹی وی میں یہ والا عرصہ گزارنے کے بعد آپ جو ہے وہ ایف ایم پہ شفٹ ہوئے. ایف ایم پہ اس طرح ہوا کہ 98 پہ نا، یہاں جو 98 وہ شاجد وہ میرے پروڈیوسر تھے ریڈیو پاکستان لاہور میں. اچھا. تو جب انہوں نے یہاں 98 کو کی بنیاد رکھی ان شاہ جی نے، تو انہوں نے یہاں ان سے پوچھا کہ یار ایک مڈی بہاؤدین سے نا، مجھے انہیں نام بھی بھول گیا تھا. جی. یار ایک سید صاحب تھے نوجوان سے، وہ آتے تھے ریڈیو پہ بڑا اچھا بیان کرتے تھے.
تھے منڈی بہاؤالدین کے یارو اچھا تلاش کرو. تو وہاں ایک بندہ جو تھا نا حکیم صاحب تھے, وہ اس وقت وہ بنے ہوئے تھے, ان کے کرتے در تھے. جی انہوں نے کہا جی وہ زبیر شاہ بخاری صاحب ہیں. اچھا تو ماشاء مجھے پھر انہوں نے بلا لیا. تو مجھے بلا کے انہوں نے کہا جی یہ جو دینی اور مذہبی پروگرام ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو سب سے پہلی جو پروگرام تھا نا صبح, سب سے پہلا وہ میں نے ہی کیا تھا, یعنی اس 98 کی بسم اللہ میں نے پڑھی. تو وہ پھر جمعہ, ہفتہ, اتوار, یہ 3 دن میرا صبح 6 بجے پروگرام ہوتا تھا, 6:10 پر. ٹھیک ہے. اور 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا. اور وہ پروگرام میں نے آغاز کیا, اور میں تقریباً 5-6 سال 98 سے کے ساتھ وابستہ رہا. جی ٹھیک ہے. آپ کے پاس بہت سارے اساتذہ اور بہت سارے نامور لوگوں کی نشستیں آپ کے ساتھ رہی ہیں, جس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بھی شامل رہے ہیں. تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو مذہبی منافرت کا پہلو ہے اور یہ تفرقہ بازی کا پہلو ہے, آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی اس معاشرے کو رواداری دینے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اس میں گزارش میری یہ ہے کہ جب ہم نئے داخل ہوئے نا اس مذہبی فیلڈ میں اور مذہبی مدارس میں, تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا دینی مدارس کے, جی وہ بڑی, کیونکہ وہ تحقیقی ان کی زندگی ہوتی ہے, ریسرچ والی لائف ہوتی ہے. جی تو وہ کوشش کرتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی گڑبڑ, کوئی نہ کوئی شرارت اور نیگیٹو پہلو. بالکل. اس زمانے میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی وہ کتاب خلافت و ملوکیت, جی بالکل, اس پہ بڑا تبصرہ ہوتا تھا. تو ہم جامعہ اشرفیہ سے روزانہ عصر کی نماز ہم ان کی سید مودودی صاحب کے یہاں پڑھتے تھے. جی تو نماز کے بعد جو ہے نا, بلکہ وہ ان کے جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کے نا بڑے وہ خفا ہوتے تھے کہ یار یہ آ گئے مودودی صاحب کو پریشان کریں گے, اور مولانا کو یہ وہ ہم خلافت و ملوکیت کے بارے میں اس میں کویسچن, سوال جواب کرتے رہنا. جی تو اسی طرح مولانا احمد علی لاہوری اس وقت زندہ تھے, پھر مولانا عبید اللہ انور, ان کے پاس بھی ہم نے جانا. تو ان سے بھی ایک مولانا محمد عمر اچھروی صاحب ہوتے تھے بریلوی مسلک کے, کبھی کبھی اچھرے میں ہم ان کے پاس بھی چلے جانا. احمد جسے کہتے ہیں نا وہ جستجو حق اور ریسرچ. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ سب بکواس ہے. بالکل صحیح. یہ سب جھوٹ ہے. روٹیاں دا معاملہ, ٹکر دا مسئلہ ہے, کوئی ایڈا اختلاف نہیں. یہاں تک کہ میں اہل تشیع کے اس وقت جب تک ہم دیوبندی میں تھے, دیوبندی مسلک میں بڑا ہمارے خلاف, ہمیں اہل تشیع کے خلاف بڑا نفرت بھرا ہمارے یہاں بری گئی کہ جی وہ یوں ہے, وہ یوں ہے, وہ یوں ہے. لیکن جب میں قریب ہوا اور سب کچھ دیکھا اور پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی اتنا بنیادی اختلاف کوئی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی اختلاف نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو پروپوگیٹ اس انداز میں کیا جاتا ہے اور اس کو اتنا منفی طور پر اچھالا جاتا ہے, جس میں میڈیا کا بھی بہت سارا کردار ہے. آپ کا کیونکہ میڈیا کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو ایسے لوگ آج کل دیکھنے میں بہت کم ملتے ہیں جو میڈیا سے بھی وابستہ ہوں, دینی طالب علم بھی ہوں اور ان کا شعرا بھی اچھا ہو. تو اس حوالے سے یہ سوال سب سے زیادہ اہم آپ سے ہی بنتا ہے کہ اس مذہبی منافرت اور تفرقہ بازی کو کم کرنے کے لیے میڈیا اپنا کس طرح سے کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میڈیا جو ہے نا, جب سے کمرشل ہوا ہے نا, جی بالکل, پروفیشنل سے ہٹ کے وہ کمرشل ہو گیا. اب جب کمرشل ہوا ہے نا تو وہ سیاسی اور مذہبی منافرت کو اتنا اچھالتا ہے اپنے چند سکوں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر. اسے اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کتنا بڑا زیادتی کر رہے ہیں, کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. ہم ملک کے عوام کو اتحاد, اتفاق, اخوت اور پیار اور محبت اور مساوات اس کا درس دینے کی بجائے ہم کہیں سیاسی منافرت میں. اب تو آپ صرف مذہبی پر ہی اعتراض نہیں کریں گے, آپ تو سیاسی جو معاملات بالکل ایسے ہی وہ بھی دست و گریبان ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے یہ بالکل سوچنا چھوڑ دیا ہمارے سیاستدانوں نے جی بالکل کہ ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے, ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں اور ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, پاکستان کے ادارے ہیں. ان سیاستدانوں کو اور علماء کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہم اگر اس ملک کو آپس میں لڑائیں گے, اس ملک کے عوام میں
یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ چیزیں پیدا کریں گے تو کتنا بڑا نقصان ہے، ملک کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ بالکل جب دشمن نے آپ پہ حملہ کرنا، دیکھیں آج اسرائیل، خدا نہ خواستہ اسرائیل وہاں کھڑا ہے، جی جی فلسطین اور غزہ کے لوگوں پر ظلم و جبر و بربریت اس نے بازار گرم کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایران میں، اسی طرح اب اس نے لبنان میں۔ بالکل اب بالکل یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں وہ یہ نہیں دیکھتا بم مارتے ہوئے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، بالکل ایسی یہ ہے۔ دیوبندی ہے یا بریلوی یا اہل حدیث ہے۔ انڈیا کی ہمارے ساتھ 2-3 مرتبہ جنگیں ہوئی ہیں، سن 65 میں ہوئی ہے، سن 71 میں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ جی جی تو اس نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ میں دیوبندیوں کو ماروں یا بریلویوں کو بالکل، ماروں۔ وہ ہمیشہ مسلمان سمجھ کے مارتا ہے۔ مسلمان، بالکل میں اب کینیڈا بھی میں گیا ہوں، میں آئرلینڈ بھی گیا ہوں، انگلینڈ بھی گیا ہوں، مختلف ممالک میں، عرب ممالک میں بھی گیا ہوں۔ جی جی اب عرب ممالک کی جو ہے نا، سعودیہ وغیرہ، دبئی، قطر، ان کی تو خیر اور پوزیشن ہے، لیکن یورپ میں اور کینیڈا اور ان ممالک میں وہاں بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے مسلمانوں میں، اب پیدا کر دی گئی ہے وہاں بھی، لیکن اب بھی وہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی۔ ورنہ ایک ٹائم وہ تھا کہ جب میں شروع میں کینیڈا اور آئرلینڈ گیا تو وہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی سب اکٹھے پروگرام کرتے تھے، ان کی اکٹھی محافل ہوتی تھی اور اکٹھے ان کا سارا سلسلہ ہوتا۔ اچھا شاہ صاحب، کٹنگ دا لانگ انٹو شارٹ، اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شورش کاشمیری کے ساتھ آپ کے بہت زیادہ محافل رہیں، آپ ان کے شاگرد کے طور پر بھی رہے، تو ان کی زندگی کا کوئی ایک دلچسپ سا واقعہ ہمیں آپ بتا سکتے ہیں؟ کچھ ایسی چیز ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ جس سے سیکھنے والے جو ہیں وہ بھی کچھ استفادہ کر سکیں۔ وہ بھی تھے میرے استاد، لیکن بہت بڑے نیگیٹو ذہن کے لے، بہت بڑے نیگیٹو ذہن کے۔ اچھا، ہاں، ان کی پوزیشن، وہ ان کی آج پوزیشن جو ہے نا صحافیوں کی، جی جی، شورش کاشمیری صاحب کی اس وقت تھی۔ اچھا اب اچھا میں اچھا، اس سلسلے میں ایک واقعہ صرف آپ کو میں شیئر کرتا ہوں جی جی کہ ہم وہاں پڑھتے تھے تو ان کے دفتر کے اندر ایک انہوں نے کارٹون بنا رکھا تھا، یہ اخبارات میں کارٹون شائع ہوتے ہیں نا، جی جی، بالکل بالکل، ایک کارٹون انہوں نے شائع کر رکھا تھا جو شائع ہونا تھا ابھی۔ جی جی، اس میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ رقص کر رہے ہیں، اچھا، مفتی محمود صاحب اور مولانا غلام غوث ہزاروی، یہ جو مولانا فضل الرحمان کے والد جی جی ہیں، جی جی، بالکل، مفتی محمود صاحب اور یہ ساتھ جو ہے نا وہ باجا بجا رہے ہیں اور ڈھولکی بجا رہے ہیں۔ اچھا اچھا، یعنی شو یہ کیا کہ بھی یہ اس بھٹو صاحب کو جو ہے نا ہاں جی ہاں جی، پروموٹ کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ ابھی چھپا نہیں تھا، ابھی بن کے وہاں ان کے آفس میں پڑا تھا، میں نے وہ اٹھا کے جیب میں ڈال لیا۔ اچھا اچھا، جیب میں ڈال کے تو میں نے آ کے مولانا کوثر نیازی صاحب کو وہ دکھا دیا، کہ لگی یہاں کدھر سے لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا شورش کا، کہتا تمہیں مار دے گا شورش کا۔ میں نے کہا اب تو میں لے آیا ہوں۔ تو وہ جب ہم گئے اگلے روز تو شورش کاشمیری صاحب نے کہا جی یہاں میرا وہ کارٹون تھا وہ کون لے گیا اٹھا؟ اب جب انہوں نے کٹائی، ہم 3-4 طالب علم تھے، اچھا اچھا، تو جب انہوں نے کٹائی شروع کی نا تو انہوں نے ڈر کے کہہ دیا جی یہ زبیر شاہ لے گیا۔ اچھا اچھا، انہوں نے میرے کان پکڑوا دیے، اچھی کٹائی کی، اوپر سے ان کا بیٹا آ گیا صادق کاشمیری جو آج کل چٹان کا جی جی، بالکل، صادق کاشمیری ابھی اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ لائف تھی اس کی، اچھا اچھا، اس نے آ کے ہمیں چھڑوایا، ابا جی سے کہہ کے نا والد جی صاحب جی، نہیں کوئی نہیں، چھوڑو پرے، بچوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، انہوں نے میرا وہ کارٹون لے گئے، وہ میں نے کہا جی ہم تو کھیل سمجھ کے نا، وہ کھیلتے کھیلتے ہم نے جیب میں ڈال لیا، وہ لے گیا، وہ لے کے آؤ واپس۔ اچھا، اس میں شاہ صاحب میڈیا کا یہ جو منفی کردار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تاریخ پرانی ہے۔ ہم تو جدت دیکھ رہے ہیں جو میڈیا میں، اور ابھی جدید میڈیا جب سے ہم کمرشلائز ہوتا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں تو نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، صرف غلط چیز کو ہی پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، اچھی چیز کو نہیں کرتے، اچھی چیز کو بتایا ہی نہیں جاتا لوگوں کو، نہیں بتایا جاتا، اچھی چیزوں سے، اچھی خبروں سے لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی اس کی وجہ سے سوسائٹی میں انزائٹی پیدا ہو رہی ہے، ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے۔ آپ جب خبریں لگاتے ہیں، آپ جب کوئی چینل لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہمیشہ منفی خبر ہی سامنے آتی ہے، آپ کو کوئی مثبت چیز سننے کو نہیں ملتی۔ اچھا، اس کا ایک نقصان ہو رہا ہے سر،
نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے پہلے وہ ریڈیو سے گیا، اب وہ ٹی وی سے بھی چلا گیا. آپ ٹی وی پہ کوئی پروگرام سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو بند کر دیتے، سنتے ہی نہیں ہیں سوائے ڈرامے شراموں کے. اب بچے آ گئے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ بھی جو جھوٹ اور جو فراڈ اور جو بے ایمانی ہے، اور خاص طور پہ گندا مذاق اور گندا بنیادوں پہ ہنسنا، اور وہ اس پر بچے رہ گئے ہیں. اس نے بڑی بری طرح ہمارا کیریکٹر جو ہے نا نوجوان طبقے کا وہ تباہ کر دیا. کوئی علمی زندگی ان کی کوئی سیرت والی زندگی، کوئی اخلاق والی زندگی، کردار والی زندگی وہ نہیں رہی. بالکل ایسے ہی ہے. عشاء صاحب، آپ کا بہت سارے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا، بڑے بڑے استادوں سے آپ نے پڑھا بھی. تو ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کا ایک بہت بڑا نام دائم اقبال دائم. ہاں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں ضرور بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ان کے ساتھ کتنی گپ شپ رہی، یا آپ نے ان کے ساتھ کچھ محافل ہوئیں آپ کی یا نہیں ہو سکیں. ان کی شاعری کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ دائم اقبال صاحب جو ہے نا، ان کی شاعری تو بڑی زبردست قسم کی شاعری تھی اور بڑی معنی خیز شاعری تھی. اور ان کے ساتھ میرا بہت لنک، اور بڑا سادہ، بڑا درویش، بڑا ملنگ ٹائپ بندہ تھا. اچھا. ان کے اندر وہ شاعروں والی جو ہے نا وہ قصہ کہانی وہ نہیں تھا. بہت سادے کپڑے، سادہ، یعنی وہ بندہ بیٹھا ہوا ہو نا جی تو کوئی یہ نہیں محسوس کر سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا شاعر ہے. اچھا. اس کے اندر اتنا فن ہے ماشاءاللہ. لیکن پنجابی کا جو دیکھے نا، پنجابی میں اتنی بڑی بڑی بات اس نے معنی خیز کی ہیں. جی بالکل. روحانی قسم کے، روحانی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، سماجی حوالے سے اور تنقیدی حوالے سے بالکل بڑا زبردست ان کا وہ کلام ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے آپ کی ذاتی محفلیں بھی رہی ہیں دائم اقبال دائم صاحب کے ساتھ، اور زیادہ، اور بے تکلفی تھی ان کے ساتھ، فرینکنس تھی بہت زیادہ. بالکل صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دائم اقبال دائم صاحب کے جانے کے بعد ان کی اولاد میں آگے کوئی ان کے نام کو لے کے چلنے والا کوئی موجود ہے، یا کہ کہیں ادب موروثیت میں انہوں نے کہیں اپنا ادب بھی چھوڑا ہے کیا، یا بس وہ صرف ان کی کتابوں کی حد تک ہی رہ چکا ہے؟ ان کا بیٹا جو ہے نا جی وہ کافی علم دوست ہے، اور علم سے اس کا گہرا شغف ہے، مطالعہ بھی اس کا ہے. جی لیکن وہ جو شاعری والی بات ہے نا، جی وہ جو ان کا ایک فن تھا کہ جس طرح وہ انتہائی اس سے کہہ دیتے تھے بات پنجابی میں، جی وہ اس میں نہیں ہے. اچھا. وہ بات جو ہے نا، جو اس میں اپنا پن ان کی شاعری میں روحانیت اور معنویت تھی، جی وہ اس کے یہاں نہیں ہے. لیکن اپنے طور پر وہ اچھا لڑکا ہے اور کوشش کرتا ہے دائم صاحب کی نام کو زندہ رکھنے کی. اچھا. اور وہ سارا کرتا ہے. اچھا جی، علمی اور ادبی حوالے سے تو ہماری کافی گفتگو ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بھی انسانی زندگی کا نا ایک بڑا اہم پہلو رہا ہے. ہاں بالکل ایسے. تو آپ کا کوئی سیاسی جماعت سے کبھی کوئی تعلق بھی رہا ہے؟ ہاں میں نے عرض کیا تھا نا کہ مولانا کوثر نیازی صاحب کے ساتھ جی شروع میں آغاز میں جی ابھی بھٹو صاحب نے آغاز کیا تھا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا. اچھا پھر اتفاق ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی میں جب ساتھ ہی انتخابات ہو گئے تو انتخابات کے دنوں میں مقرر تو رہا کوئی نہیں. جی بالکل. مولانا کوثر نیازی بھی جیل میں چلے گئے، حنیف رامے بھی چلا گیا جیل میں، اور یہ بھی چلے گئے اپنا طارق عزیز صاحب، جی محمد علی اداکار طارق عزیز، یہ لوگ جو تھے نا، اور شاہد جو فلمی اداکار تھا، ہاں جی یہی مقرر تھے. یہ لوگ چلے گئے، بھٹو صاحب صرف رہ گئے باہر، تو ایک میں رہ گیا. اچھا ایک غریب آدمی. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر بھٹو صاحب کے سارے جلسے کراچی سے لے کے پشاور تک، اچھا سب بڑے بڑے جلسے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی اور ان کے علاوہ بھی وہ بھی میں نے کیے. بلکہ میں یہاں قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ یہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، جی ان کے جو والد تھے حق نواز گنڈا پوری، جی وہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے. میں نے ان کے الیکشن کمپین میں بڑے جلسے کیے. اچھا حیات محمد خان شیر پاؤں کے جلسے میں کیے ہیں. اچھا. ایک وہ بچہ ہے مراد سعید کے جو والد تھے نا، سعید خان، جی سوات سے، جی وہ بھی پیپلز پارٹی کے ایم این اے رہے ہیں. اس وقت یہ چھوٹا سا تھا مراد سعید،
تو جب میں نے ان کے الیکشن کمپین میں جلسے کیے، پھر سرگودا، فیصل آباد، ملتان، بلکہ ایک سیاسی جلسے میں ہی نوابزادہ ذاکر قریشی تھے سرگودے کے، جی جی، ایک مار خدا داد لک تھے، ایک کرم بخش عوان تھے، میاں سلطان عوان، ان کا ایک مشترکہ جلسہ تھا سائیوال جو سیال شریف کے ساتھ ہے۔ اچھا اچھا، وہاں میری خواجہ قمر الدین سیالوی، حضور قبلہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، جی جی، ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ ماشاء اللہ، تو لوگوں نے بڑے ہاتھ اب میرا چونکہ وہ مسلکن میرا عقیدہ نہیں تھا، جی جی، بالکل، مجھے برا لگ رہا تھا کہ لوگ آ کے کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، تو میں نے میاں سلطان صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، عوان صاحب، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پاپا جی کون ہے؟ اچھا اچھا، تو کہنے لگے آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں، کہ یہ خواجہ قمر الدین سیالوی ہیں، شیخ الاسلام پیر سیال کے، اس وقت وہ سجادہ نشین جی جی، تھے۔ بالکل، تو وہ پھر ان سے اتنی میری قربت ہوئی، اتنی قربت ہوئی، اتنا میں اس شخص سے متاثر ہوا کہ میں باضابطہ ان سے بیعت ہو گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو ابھی آپ نسبتاً اس کا مطلب ہے سیالوی بھی؟ سیالوی ہوں میں، روحانی طور پر میرا انہی سے تعلق ہے۔ میں نے باقاعدہ روحانیت کا درس لیا پیر سیال سے، 6 مہینے انہوں نے اپنے پاس رکھا مجھے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک تو نعرہ ہم سنتے آ رہے ہیں بڑی دیر سے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، ہاں ہاں، تو ایک چیز جو آپ سے پوچھنی ہے اور یہاں قابل ذکر ہونی چاہیے میرے خیال سے، وہ یہ کہ بھٹو صاحب کا 72 کے آئین کے علاوہ کون سا کوئی ایسا کارنامہ ہے کہ جو آج جس کو دکھا کر بھٹو کو بیچا جا سکتا ہے؟ اور میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ اپنے لیڈرز کو بیچ کے تو آج جو ہے وہ ووٹ لیے جا رہے ہیں، انہی کا نام چل رہا ہے، انہی کا نام چل رہا ہے، نیا کوئی کارنامہ یا نیا کوئی بھی ایسا قابل ذکر نہیں کیا، بالکل نیا کوئی قابل ذکر کام سامنے نہیں آیا۔ انہی کا نام لیے پھرتے ہیں نا۔ تو بھٹو صاحب نے، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جب یہ ملک ان کے ہاتھ آیا، انہوں نے حکومت انہوں نے سنبھالی، تو اس وقت یہ ملک 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ یہ اب الگ بحث ہے، لوگ جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس میں بھی ان کا حصہ تھا بھٹو صاحب کا، اور یہ تھا وہ تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ جی جی، میں اس سے تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں۔ اچھا اچھا، بھٹو صاحب جو ہیں ان کے ہاتھوں سے تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل، وہ ایک عام لیڈر تھے۔ بالکل جنرل یحییٰ خان صاحب کی حکومت تھی، تو حکمران اور ہمارے ملٹری کے جو جرنیل تھے وہ جو کچھ کر رہے تھے وہی کر رہے تھے۔ جی جی، اس کے بعد جب بھٹو صاحب مغربی پاکستان یہ الگ ہو گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، جی جی، تو ان کو اقتدار ملا۔ ان کے لیے سب سے بڑا جو وراثت میں ان کو ملا مسئلہ، جی جی، ایک یہ تھا، وہ 90,000 یا 1,00,000 جنگی قیدی ان کو، اور 5,000 مربع میل کا علاقہ مغربی پاکستان کا، بالکل صحیح، وہ انڈیا کے قبضے میں تھا۔ صحیح ہے، تو بھٹو صاحب نے ٹیبل ٹاک، یعنی جو علاقہ اور جو لوگ انہوں نے جنگ میں ہارے تھے، جی جی، ہماری آرمی کے جرنیل نے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں سب کا، ہمارے وہ ادارے ہیں، بالکل لیکن بالکل، جو سیاسی غلطی ہیں وہ تو ہیں نا، جی بالکل، ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، بالکل ایسی ہے۔ اور اچھا، حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ غلطی کا اعتراف کر کے، اعتراف کر لیا جائے، بالکل اعتراف کر کے اس کو آگے درست کرنے کی کوشش کی ہے، بالکل۔ انہوں نے مقصد یہ ہے کہ وہ 90,000 جنگی قیدی بھی ادھر مروا دیے، جی جی، اور ادھر 5,000 مربع میل کا علاقہ مغربی پاکستان کا وہ انڈیا کے ناپاک قدموں میں تھا۔ بالکل، بھٹو صاحب نے ٹیبل ٹاک کر کے، شملہ معاہدہ کر کے، جی جی، وہ 5,000 مربع میل کا علاقہ واپس لیا، 90,000 جنگی قیدی وہاں سے واپس لیے۔ یہاں تک کہ مجھے ایک بڑی ضروری بات مجھے کرنی ہے، جی جی، جب انہوں نے اندرا گاندھی اس وقت پرائم منسٹر وہاں کی تھی، ان سے بار بار ہو رہی تھی بات، تو وہ اس بات پہ ایگری ہو گئی کہ یہ جو جرنیل اور بریگیڈیئر تک لوگ ہیں نا، جی جی، ان کو نہیں میں چھوڑوں، اچھا اچھا، ان کو میں رکھوں گی، البتہ باقی لے جائیں، چونکہ باقی کو تو روٹی نہیں پڑ رہی تھی نا، بالکل، سپاہیوں کو چھوڑ دوں گی اور آفیسرز کو رکھ لوں گی، آفیسرز جو ہے نا وہ ان کو میں نہیں چھوڑوں گی، ان کو میں تازیانہ بنا کے رکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا اچھا، تو جب بھٹو صاحب نے بار بار اس کو کہا کہ نہیں یار ایسا نہ کرو، لیکن وہ نہیں باز آئی، جی جی، بھٹو صاحب نے آخری جو ہے نا وہ قدم یا آخری پتہ، جی جی، وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس سے کہا اندرا گاندھی سے کہ دیکھیں میری کل 4 بچے ہیں، میری کل کائنات یہ ہے، اچھا اچھا، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں،
جی جی ایک مرتضیٰ بھٹو تھا، ایک شاہ نواز بھٹو جی تھا، بالکل، ایک صنم بھٹو، ایک بے اور نظیر، ایک بے نظیر بھٹو. یہ 4 بچے میں یہاں بلا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسپیشل طیارہ بھیجتے ہیں، 4 بچے بلا لیتا ہوں. آپ نے یرغمال کے طور پہ ہمیں دکھانے کے لیے طور پہ رکھنے ہیں نا، جی جی. تو بھئی یہ میرے 4 بچے آپ رکھ لیں. میں اچھا ان اچھا کو ایز اے یرغمال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اچھا اچھا. لیکن ان کو آپ چھوڑ دیں جرنیلوں کو. اب وہ ایک اچھا. ماں تھی نا، جی جی بالکل بالکل. بس وہ اس کی ایک وہ دم ممتا جاگی. ممتا جاگی کہ بالکل. یار یہ بچے، آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے. اور اس نے بے نظیر نے کہا نہ، اس نے اندرا گاندھی نے کہا کہ میں حیران ہوں بھٹو صاحب آپ یہاں تک بھی جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. پھر ری پروسیسنگ پلانٹ کا مسئلہ ہے جو انہوں نے مقصد ہے، اور یہی ری پروسیسنگ پلانٹ ہی اس کے گلے کا پھندا بنا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جب اس کے ہیگری کسنجر نے کہا کہ میں آپ کو پتھروں کے دور میں واپس بھجوا دوں گا. اچھا، اس میں شاہ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے بھٹو صاحب کے دور میں اپنا سیاسی کیریئر جو ہے اس کو بنایا. آپ نے بہت سارے MNAs کی کمپین بھی کی، الیکشن بھی بھٹو صاحب والا آپ نے لڑا. تو سیاست میں اتنی دور تک آگے جانے کے بعد آپ کا یہ بیک گیئر کیسے لگا؟ آپ اس کے بعد آپ کی سیاسی طور پہ مکمل خاموشی دیکھنے میں آئی، کہیں پہ آپ کا کوئی اس طرح سے ذکر نہیں ہوتا سیاسی محافل میں. بھٹو صاحب کے بعد جب جنرل صاحب آئے، جنرل ضیاء الحق صاحب برسر اقتدار، تو انہوں نے مجھے مشق ستم بنایا. چونکہ میں مائک کا بندہ تھا، سٹیج کا بندہ تھا. جی جی. انہوں نے مختلف مقدمات، یعنی کہیں ملک میں کہیں گرفتاری نظر بندی ہوتی تو میں پہلے ہوتا تھا. اچھا. یہاں تک کہ انہوں نے مارشل لا 33 MLR 33 الذوالفقار تنظیم کی دہشت گردی والا جو ہے نا مقدمہ مجھے بنا دیا. ملٹری کورٹ میں وہ کیس چلا، شاہی قلعے میں مجھے رکھا گیا، گجرات جیل میں، میاں والی جیل میں، منڈی بہاؤالدین جیل میں مجھے 5 مہینے مجھے رگڑا گیا. اور اس کے بعد ملٹری کورٹ نے ہی مجھے بری کیا. اچھا اچھا اچھا. ہاں، تو یہ اس وقت کے بعد سے لے کے پھر میں نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے بے نظیر جب آئی ہے، تو اس دور میں تو کچھ نہ کچھ بھٹو صاحب کا ازم اور ان کا نعرہ اور ان کا نظریہ وہ چلتا رہا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی اس اپنے موقف سے ہٹتی چلی گئی. اور باقی سیاسی جماعتوں کو تو میں پسند ہی نہیں کرتا تھا. لوکلی سطح پہ، مقامی سطح پہ میں میاں وحید الدین صاحب جی جی کی میں نے حمایت کی ہے، ان کے ساتھ میں چلتا رہا ہوں لوکلی سطح پہ. جی جی. لیکن نیشنل لیول پہ میں جب میڈیا میں آیا ہوں نا، تو میڈیا کا مائک مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں کوئی سیاسی اور مذہبی افتراق اور اختلاف اور انتشار میں پڑھوں. اچھا شاہ صاحب، آپ کا بہت اچھا وقت جو ہے وہ علامہ کوثر نیازی صاحب کے ساتھ بھی گزرا. تو ان کا ایک مذہبی نام بھی بہت بڑا ہے اور ایک سیاسی نام بھی، ان کا سیاسی پہچان بھی بہت بڑی ہے. تو ان کی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں، ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، جو کہ لوگوں کے لیے بھی قابل ذکر ہو اور آپ کے لیے ایک اچھی یادداشت ہے. بڑی مہربانی. اچھا، اس میں مولانا کوثر نیازی صاحب کے جو 2 اہم ترین واقعات ہیں نا، وہ میرا خیال ہے صرف پاکستان اور پیپلز پارٹی کی تاریخ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کی تاریخ میں، جی جی، بلکہ دنیا کی تاریخ میں اگر میں یہ کہوں جی جی، تو کوئی ایسا مبالغہ نہیں ہے. جی جی. نمبر 1 تو جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی، جی جی، تو اس کے جو باہر سے سلاطین اور بادشاہ اور حکمران آئے تھے، تو ان کے قیام و طعام اور رہائش کا انتظام اور ان کی جو کوریج ہے، جی جی، وہ مولانا، چونکہ اطلاعات و نشریات جی کے بالکل تھے، وہ نیازی صاحب کے ذمے تھی. اچھا، اتفاق ایسا ہوا شاہ فیصل مرحوم، ہاں جی، ان کا اہتمام کیا گیا. محمد علی جو اداکار تھا نا، جی جی فلمی بالکل، اداکار، ہاں جی ہاں جی، اس کی کوٹھی پر، اچھا اچھا، اس کی رہائش گاہ پہ شاہ فیصل مرحوم کا، اور اس پہ ایک ایاز میر صاحب ہیں. جی جی بالکل، ابھی صحافی ہیں آج کل بھی. ہاں، جی جی، وہ تھے ایک میرے ساتھ اور ایک میں تھا. اچھا اچھا، ہم 2 بندے. ہمارے ذمے انہوں نے لگایا کہ جی آپ نے شاہ فیصل کو انٹرٹین کرنا ہے. اچھا اچھا اچھا، اب وہاں ایک ایاز ظہیر صاحب تھے سچی. اچھا اچھا اچھا، وہ اب ہم نے بڑی کوشش کی، بہت کوشش کی کہ کہیں سے شاہ فیصل مرحوم کو
کوئی ایسا کمپلینٹ یا شکایت نہ ملے رہائش کے حوالے سے، کیونکہ جتنا وہ روحانی اور جتنا مذہبی شخصیت تھے جی جی بالکل، ان شہنشاہوں میں کوئی بھی نہیں رہا بالکل جتنا ایسے وہ ہی تھا، بڑا دینی اور مذہبی اور بڑا متقی۔ تو ہم نے ان کے لیے اسپیشل نیا لوٹا لے کے آئے، وہ کہتے جی شاور میں وہ وضو نہیں کرتے، اچھا اچھا پھر اچھا، وضو وغیرہ بھی ہم کرواتے تھے ان کا۔ تو جوں ہی سب کچھ ہم نے کر لیا، جی جی لیکن ہوا یہ کہ جو مین انٹرنس تھی نا مین، جی جی، اس میں دائیں طرف ایک بہت بڑی تصویر لگی تھی محمد علی رضیبا کی۔ اچھا اچھا، جوں ہی شاہ فیصل صاحب اندر داخل ہوئے، ہم نے انہیں ریسیو کیا تو نظر اس پہ پڑی، اچھا اچھا، وہیں سے وہ واپس ہو گئے، اچھا اچھا وہیں سے واپس ہو گیا اور جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے، میں اس گھر میں نہیں ٹھہروں گا۔ اچھا، تو نیازی صاحب بھاگے ہوئے آئے، کیا کیا تم نے، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے یہاں آئے ہیں وہ، اچھا اور اچھا، یہیں سے واپس چلے گئے ہیں۔ تو بھٹو صاحب ساتھ تھے، نیازی صاحب جا کے انہوں نے نیازی صاحب نے کہا کہ جی کیا مسئلہ ہو؟ نے کہا یار یہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں تو میں تو نہیں رہ سکتا۔ نیازی صاحب نے کہا انسان کے بچے بنو، فٹافٹ یہ اتارو جلدی سے۔ اچھا اچھا، ہم نے وہ فٹافٹ دونوں تصویریں اتاریں، اور تصویریں اتار کے اور وہ ہم نے پیچھے جا کے چھپا دی ہم نے۔ ایک وہاں ہاتھی پیتل کا پڑا ہوا تھا مین ان کی انٹرنس میں، اچھا اچھا، ویسے جیسے کہتے ہیں نا ایک شو پیس کے طور پہ ڈیکوریشن، ڈیکوریشن، جی جی، وہ بھی ہم نے اٹھایا وہاں سے، بھئی اچھا، کہیں اس پہ بھی نہ اعتراض کر دیں۔ اچھا 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 اچھا، شاہ فیصل کا یہ والا چہرہ تو ہمیں بتایا نہیں گیا شاید، یا اس کو میڈیا نے کور نہیں کیا، ان کا صرف سیاسی پہلوؤں پہ ہی نظر رہی ہے لوگوں بس کی۔ وہی ہے نا، لیکن وہ بڑا مذہبی آدمی تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار بندہ تھا۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ جو میں بتانے لگا جی جی وہ یہ تھا کہ ختم نبوت پہ جب تحریک ختم نبوت چلی بھٹو صاحب کے دور میں، جی جی، تو تحریک ختم نبوت میں پوری قومی اسمبلی جو تھی اس کو انہوں نے کمیٹی میں تبدیل کر دیا، اچھا اچھا، اور اس کو مقصد ہے کہ وہ باہر سے جو دیکھنے والے تھے یا عام ان کو گیلری میں بیٹھنے والے، ان کو اجازت نہیں تھی، بالکل صحیح ہے، وہ بند کر دیا کمیٹی میں۔ اور وہیں علماء کی جو ہے نا، اس میں مرزا قادیانی صاحب کے جو جماعت احمدیہ کے اس وقت ناصر صاحب تھے جی جی بالکل، ربے سے، وہ لوگ آئے، اور یہاں سے بھی شاہ بن نورانی، نصیر الاجتہادی، مولانا مفتی محمود اور مولانا عبدالحق حقانی، جی جی بالکل، مولانا احتشام الحق تھانوی، طاہر القادری، یہ لوگ ادھر سے اہل سنت اور دیوبندی بریلوی کی طرف سے وہ تھے۔ اچھا تو اچھا، مجھے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ نیازی صاحب کی وجہ سے، کیونکہ نیازی صاحب بھی اس سارے اہتمام و انتظام کے ذمہ دار تھے، جی جی، تو مجھے وہ پورا اجلاس کمیٹی کا جو کمیٹی میں منتقل ہو گیا تھا، جی جی، اور اس میں کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھا، ہاں جی ہاں جی، وہ مجھے اور ایاز ہاشمی صاحب کو سننے کا اتفاق ہوا۔ اچھا اچھا، وہ پورا میں نے اجلاس ختم نبوت کے حوالے سے پورا سنا، اچھا اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء علماء کی جو موضوعات ہیں، علماء کے جو بیانات ہیں، اور جماعت احمدیہ کے جو لوگ تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے پاکستان، قیام پاکستان سے لے کے آج تک کی بڑا اہم بہت اہم ترین موڑ ہے، جس میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی قطع کلامی ہو رہی، بھٹو صاحب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ جو تحفظ ختم نبوت کا کام لیا ہے، یہ بہت بڑا، یہ ان کی بخشش کی ایک دلیل کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل۔ تو تھوڑا سا دائم اقبال دائم صاحب کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دائم اقبال دائم صاحب بھی کیونکہ یہیں کے رہنے والے، تو کیا ان کے ساتھ آپ کی کوئی نجی محافل بھی رہی ہیں، یا بس صرف وہ ایک ادبی تعلق ہی؟ نہیں، ان سے میرا بڑا نجی اور بے تکلفانہ تعلق تھا، بہت بے تکلفی، اس کو میں مائک میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا اچھا، ایسا وہ مقصد ہے بے تکلف نجی قسم کی۔ اچھا، میرا گھر پہلے بازار میں ہوتا تھا، اچھا اچھا، تقریباً آج سے 20 سال پہلے، جی جی، جو کمیٹی بازار ہے نا، جی جی، میرا جی والا چوک، وہاں میرا گھر تھا، نیچے دکانیں تھی، اوپر ہماری رہائش تھی۔ اچھا، تو جب بھی انہوں نے شہر آنا، انہوں نے سیدھا میری طرف آنا، اچھا، دائم صاحب نے، تو انہوں نے میرے ساتھ اتنی بےتو، نیچے چائے کی دکان ہوتی تو چائے بنوا کے لیا بھائی، اچھا یا لسی بنوا لیا، روٹی کا ٹائم ہے روٹی بنا لے۔ اچھا اچھا، اچھا، وہ میری والدہ، اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو والدہ جو ہے نا، انہوں نے پھر کھانا وانا پکا کے کہا یار تیری اماں دا ساگ بڑا ودیا۔ اچھا اچھا، اچھا، وہ
بڑا میرا ان سے کے ساتھ بہت بے تکلفانہ تعلق تھا. اچھا اچھا. اور جب بھی یہ جتنی بھی کانفرنسیں مذہبی ہوتی تھی شہادت پہ یا اور میلاد النبی پہ. آپ کی یہ بات سن کے جی میری کریوسٹی اور میرا تجسس جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ وقت بھی قلت ہے تو میں اس کے باوجود بھی یہ چاہوں گا کہ آپ دائم اقبال دائم کے صاحب کے حوالے سے کوئی ایک بات، کوئی ایک زندگی کا واقعہ خوبصورت تھا اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ پلیز ضرور کریں. وہ بڑے واقعات ہیں. ایک واقعہ جو ہے وہ بھی بیان کروں گا لیکن مائک پہ کرنے والا نہیں ہے. وہ اچھا. میں علیحدگی میں آپ کو اچھا 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 چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی جو ایک ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا، جس طرح سے آپ کی دینی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، سیاست میں بھی آپ کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویلفیئر کے کام میں بھی اپنا بڑا نام کمایا اپنی زندگی میں. تو اس ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ضرور بتائیں کہ اس کا موٹو کیا تھا اور اس کے بانیان میں کون کون سے لوگ تھے اور بیسیکلی یہ بنانے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ ہاں اصل میں جب میں سیاست سے تھوڑا سا میں وہ ڈس ہارٹ ہوا ہوں اور تھوڑا سا متنفر ہوا ہوں سیاسی زندگی سے. جی جی. یار یہ کوئی نہیں زندگی. تو میں نے سوچا کوئی اپنی علمی حوالے سے یا اپنے شہرت کے حوالے سے مجھے کوئی انسانی خدمات، سماجی خدمات کرنی ہے. تو سماجی ویلفیئر کے حوالے سے میں عبدالستار ایدھی صاحب کے پاس گیا کراچی. اچھا اچھا. اور بھی کچھ سماجی، میں حکیم سعید صاحب اچھا اچھا جو ہمدرد کے تھے، جی جی بالکل، ان سے بھی میری ملاقات رہی. حکیم صاحب سے، اچھا اچھا، مولانا عبدالستار ایدھی صاحب سے میری ملاقات رہی. ٹھیک ہے. مجھے بیسکلی اس طرف وہ لانے والے وہی تھے. لیکن وہ جو ایدھی ویلفیئر ہے نا، جی جی، اس کو یہاں منڈی بہاؤالدین میں لانا اور چلانا، وہ کم از کم جو ان کے ادب آداب ہیں، ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں، وہ میرے لیے بڑے مشکل تھے. ہم سیاسی پارٹیوں کے ہلے ہوئے، مذہبی جماعتوں کے ہلے ہوئے، جی جی، جہاں ذرا کم ہی وہ اس قسم کے جو ہے نا ایٹیکیٹس اور اس قسم کے قواعد و ضوابط، تو ہم ذرا آزاد منش سے لوگ تھے. بالکل. تو میں نے ایدھی صاحب سے کہا کہ میں نے کہا اگر میں کوئی اس کو الگ سماجی تنظیم بناؤں. اچھا. تو اس نے کہا جی میری آپ کے ساتھ ہمدردیاں، میری دعائیں، میری سپورٹ پوری آپ کے ساتھ ہو. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. تو میں نے یہاں آ کے ایک میٹنگ بلائی. اچھا. اس وقت آپ کے دریکا میں جسٹس سجاد صاحب ہوتے تھے. جی جی بالکل. ہائی کورٹ کے جج ہاں تھے. جی بالکل بالکل. تو ان کے ساتھ بھی میری ہیلو تھی. بڑا علمی اور بڑا علم دوست بندہ تھا. تو 98 پہ میرے پروگرام سنتے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو مجھے ایک دفعہ انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ یار میں تمہارے پروگرام سنتا ہوں، گاڑی میں آپ ہی کا 98 لگا ہوتا ہے اور آپ کا پروگرام میں بڑے شوق سے سنتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ سے ملاقات ہو جائے گی؟ میں نے کہا جی ہو جائے گی. تو میں نے کہا آپ تشریف لائیں منڈی بہاؤالدین. کہنے لگے یار منڈی بہاؤالدین میرا شہر ہے، لیکن چونکہ جس منصب پہ میں ہوں وہاں ذرا میرے منصب کے سے ہٹ کے ہے یہ بات. جی جی بالکل. وہاں آپ ظاہر بات ہے پریس والوں کو بلائیں گے آگے پیچھے یہ وہ. جی جی بالکل. تو آپ ایسا کریں، آپ کھانا میرے ساتھ کھا لیں. اچھا. دریکا میں. اچھا اچھا. تو مجھے انہوں نے دریکا میں بلایا اپنے گاؤں میں. ٹھیک ہے. تو کھانا وانا بھی میں نے کھایا. تو وہاں تقریباً 1 گھنٹہ ان سے بات رہی. تو میں نے ان سے بھی یہ بات کی. اچھا اچھا. میں نے کہا اس طرح میں چاہتا ہوں کہ سماجی تنظیم جو ہے نا وہ انسانی خدمات کے لیے. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میری بھی جاب جو ہے وہ نوکری تھوڑی رہ گئی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد یہی کام ہم نے کرنا ہے. جی جی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو آپ بنائیں. وہیں انہوں نے اس کا نام تجویز کیا. اچھا اچھا. جس سجاد صاحب نے ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن انٹرنیشنل پاکستان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ہی اس کو UNO سے رجسٹرڈ کروایا. اچھا اچھا اچھا. پاکستان سے بھی رجسٹرڈ کروانے میں ان کا اہم ترین رول ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے UNO سے بھی اس کو رجسٹرڈ کروا لیا. تو ہم نے اس تنظیم کے تحت بہت کام کیا. اس میں خاص طور پہ ہر عید پہ، اب تو خیر وہ روایتی سی بات ہو گئی لیکن اس وقت یہ روایتی نہیں تھی. جی جی. ہم نے عید بقرعید پہ، ہاں جی، ہم یا ان 14 اگست پہ
ہم وہ چھوٹے چھوٹے ڈبے بناتے تھے اچھا اور غربا کی، بیواؤں کی، یتامہ، سینئر سٹیزن، ڈسیبل، بالکل ان کی ہم نے وہ بنانی اور لسٹ بنا کے شادی ہال میں گفٹ کی شکل میں نا گفٹ پیک، بالکل صحیح ہے. کبھی ہم نے ڈی سی صاحب کو بلا لینا، کبھی اے سی صاحب کو بلا لینا، ٹھیک ہے کبھی یہاں کے چودھری اقبال صاحب میرے دوست تھے، اس وقت ایم بھی تھے چودھری اقبال صاحب اسٹیڈیم والے سے گجر، ان کو بلا لینا. ایک حاجی غلام رسول تارڑ ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے ایم کبھی ان کو بلا لینا. اس طرح کر کے ہم ہر عید، بقرعید پہ یا رمضان المبارک کے لیلۃ القدر پہ یا 14 اگست پہ ہم یہ لازمی کرتے تھے. بالکل صحیح. یہ ہماری یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن وہ جو میرے بانیان میں تھے، میرے رفقائے کار تھے، جی ان میں سے میرا خیال ہے میں اکیلے ہی رہ گیا ہوں. اچھا. میں اپنے انتظار میں ہوں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ہم آپ سے اسی طرح سے علم سے بھی فیض یاب ہوتے رہیں اور آپ کی محفلوں سے اسی طرح سے فیض یاب ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ہماری دعا ہے. بڑی مہربانی. اس حوالے سے شاہ صاحب ایک آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک بڑا ضروری سوال ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے ہم نے اپنی اس پوری آج کی اس انٹرویو میں ہم نے ذکر کیا مذہبی منافرت، تفرقہ بازی، اسی طرح سے سیاسی منافرت اور سیاسی تفرقہ بازی، پھر اس کے بعد جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرتی منافرت کا بھی ایک پہلو پایا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بغیر ایک قوم بھی نہیں بنا جا سکتا، ایک پاکستانی بھی نہیں بنا جا سکتا، ایون کہ مسلمان بھی نہیں بنا جا سکتا ایک. تو اس حوالے سے میں آپ سے جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بچوں میں اور آنے والی نئی نسل میں رواداری اور اخوت کو پیدا کرنے کے لیے، برداشت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے میڈیا کا رول کہاں تک ہو سکتا ہے اور کتنا پازیٹیو رول میڈیا پلے کر سکتا ہے تاکہ آنے والی کچھ معاشرتی بہتری آ سکے. اس حوالے سے 2-4 باتیں آپ ضرور جو ہے وہ ہمارے گوش گزار کریں. جب تک ہم میڈیا کو سرکاری طور پہ یعنی گورنمنٹ لیول پر جب تک ہمیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، جی وہ اپنے طور پہ دیکھو نا، کمرشل ہو گیا. میں نے کہا نا کہ کمرشل ہو گیا. جی بالکل. اب ان کا جو دار و مدار ہے وہ سرمایہ دار، صنعت کار، تاجر، سیاستدان، ان پر ہی ہے. بالکل ان کی جیبوں پہ ان کی نظر ہے. تو اب جب انہوں نے اپنا سسٹم بھی چلانا ہے، اپنا گھر بھی چلانا ہے، نظام بھی چلانا ہے، تو اگر ہم گورنمنٹ جو ہے باضابطہ جی جتنا بھی یہ میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جی جب تک ان کی پوری کفالت نہیں کرے گی، جی اور ان کو پورا پروموٹ نہیں کریں گی مالی طور پہ، جی ان کو یعنی اس کمرشلائز جو سسٹم ہے اس سے ہم نہیں نکالیں گے ان کو، اس وقت تک یہ اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے، اسی لائن پہ چلتے رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے یا تو سماجی تنظیمیں، یہ بھی ایک سماج کی بہت بڑی خدمت ہے. جی بے شک. آپ انفرادی طور پہ لوگوں کی خدمت کریں. چاہیے جائے کہ آپ اگر لوگوں کی کردار دیکھیں نا، میں ایک بائی دا وے صرف ایک بات کرتا ہوں جی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، آپ کی ولادت سے پہلے جو 40 سال نا، آپ کی ظہور نبوت سے پہلے، بے شک. جی ولادت سے لے کے 40 سالہ زندگی آپ کی کردار سازی میں لگی ہے. بے شک. آپ کا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونا ان کی تجارت میں. لوگ کہتے ہیں جاب تو نبی کر ہی نہیں سکتا. بے شک. جاب نہیں کی. بے شک. وہ باقاعدہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ، اور یہ جو پارٹنرشپ جو ہے، یہ کانسیپٹ یہ ہمیں وہیں سے ملا ہے، ورکنگ پارٹنرشپ، کہ ایک بندہ انویسٹ کرتا ہے، دوسرا بندہ ورکنگ پارٹنرشپ میں. یہ وہ کنسیپٹ ہے کہ انویسٹمنٹ خدیجۃ الکبریٰ کی تھی اور ورکنگ پارٹنر جو تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر آپ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، آپ سے آپ کے بچے ہوئے. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ آپ کے بطن پاک سے ہوئی، تو انہوں نے آپ کا ساتھ بھی. وہ جو پورا 40 سال کا عرصہ ہے، وہ لوگوں کی کردار سازی کی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. کردار بنایا ہے، کیریکٹر بنایا ہے، ان کو
جہالت سے نکال کر علم کی روشنی دی ہے، نور ہدایت دیا ہے، اور ان کو بتایا کہ اصل علم یہ ہے، اصل ہدایت یہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی کی، اور یہی وجہ ہے جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے پہلا اعلان کیا وہ یہی تھا کہ لبثت فیکم عمرا، میں نے بتاؤ 40 سال کی زندگی تمہیں گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے سچا پایا جھوٹا؟ دیکھو نا، اپنا کریکٹر پیش کیا، بے شک بے شک، اپنا کردار پیش کیا۔ تو ہم آج اگر کردار سازی سوشل میڈیا اور ہماری الیکٹرانک میڈیا اور ہماری پرنٹ میڈیا، جی جی جب تک ان کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، جی اور جی، اگر آپ سوکھے ان کو مارنے اور ان پر پابندیاں لگانے سے آپ سمجھتے ہیں کنٹرول ہے، یہ کوئی کنٹرول نہیں۔ آج کل تو میڈیا کا جہاں تک کردار ہے، میڈیا میں ہر خبر گرم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ زیادہ وائرل ہوتی ہے، وہی وائرل ہوتی ہے۔ جی، اسی طرح سے میرا ایک نقطہ نظر جو بنا ہے بڑے عرصے سے میڈیا کو اسٹڈی کرنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد، آج سے کچھ عرصہ میڈیا جو ہے اس پہ کوئی خبر آتی تھی اور وہ گرم خبر ہوتی تھی تو وہ وائرل ہوتی تھی، اب علم کو بھی گرم کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اب دو مفتیان کرام کو، دو لوگوں کو آپس میں جن کا ایک دوسرے سے مدعا دونوں کا الگ الگ ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے سبق الگ الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو گرم کر کے پیش کیا جاتا ہے تو وہ خبر زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ کچھ ہماری نفسیات بھی اس طرح کی بن چکی ہے کہ ہم منفی خبر کو اور منفی چیزوں کو زیادہ جلدی پک کر لیتے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا میں تو سر یہ ہے نا کہ جتنے بھی ان کے فالوور ہوں گے ان کے پیسے بنیں گے۔ جی بالکل، بات تو وہی کمرشل ہو گئی جی نا، بالکل بالکل، کہ آپ وہ خود کو اس گندے اور بھونڈے طریقے سے ایک چیز پیش کرنی جس سے ان کے زیادہ سے زیادہ فالوور بنے اور ان کے ڈالر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنے، تو یہی چیز تو میں یہی تو پیٹ رہا ہوں، اور میں ماتم کیا کروں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت بھی دیا اور اپنی گفتگو سے بھی نوازا، اپنے علم سے بھی نوازا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہے کہ ایک ایک پہلو پہ اگر ایک ایک دن آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی کم ہے، جیسا کہ آپ نے جتنے اساتذہ کرام کا ذکر کیا، جتنے آپ کے اکابرین کا آپ نے ذکر کیا، جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میٹنگ رہیں گی، دینی حوالے سے بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ تو میں شکر گزار ہوں آج کی اس اسپیشل پروگرام کے لیے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آخری پیغام جو آج کی اپنی نوجوان نسل کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ چند لفظوں میں اگر ارشاد فرما دیجیے۔ میں صرف نوجوان نسل کو آپ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے، آپ تینوں دوستوں کا میں انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں نوجوان طبقے کو صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اب فیوچر اور مستقبل، لوگ کہتے ہیں، حالات کہتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ فیوچر نوجوانوں کے ہاتھ میں، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ نہ درست ہوئے، آپ نے اپنا قبلہ درست نہ کیا، آپ خود کو ابھی بھی اپنے آپ کو آپ نے سنبھالا نہیں، تو آپ یقین کر لیجئے نہ یہ ملک رہے گا، نہ یہ پاکستان رہے گا، نہ یہ قوم رہے گی، ہمارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ لیکن نوجوان طبقہ اگر خود کو کوشش کر لے، سوشل میڈیا آپ دیکھیں یار، میں کبھی نہیں کہتا آپ نہ دیکھیں، آپ دیکھیں، لیکن کم از کم اس میں علم بھی ہے، اس میں آگہی بھی ہے، اس میں خبر بھی، اچھی بھی خبر بھی ہے۔ چاہیے کہ جھوٹی خبر کو لے کے آپ اس کو اور مزید آگے بڑھائیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ گندا مواد ہے، آپ اس کو اور آگے اس کو وہ لے کے چلتے ہیں اور ان کو آپ وائرل کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث جو ہے وہ آخری میں ان کی نظر کروں گا کہ من رآ منکرا فلیغیرہ بیدہ او بلسانہ او بقلبہ ذالک اضعف الایمان۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کو برائی دیکھو تو اس کو یا تو ہاتھ سے روک دو، یا زبان سے روک دو، یا کم از کم دل میں برا جانو۔ یہ بہت کمزور ترین حصہ ہے۔ تو میرے نوجوان بچوں، میں آپ سے آخر میں اتنی ہی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ پہ، اپنی زندگی پہ
اپنے والدین پہ، اپنے گھر والوں پہ، وہ بوڑھے جنہوں نے مجھ جیسے بوڑھوں جنہوں نے اس ملک کے لیے خدمات کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیوں سے اس ملک کو لے کے چلے ہیں، یار اس کا فیوچر تباہ نہ کرو، اس کا مستقبل تباہ نہ کرو، اس قوم کو تباہ نہ کرو، اس قوم کو تم نے بنانا ہے، تم نے لے کے چلنا ہے۔ پلیز ایک ہو کے زمانے کو وہی شان دکھا دو، پھر نعرہ توحید سے ہر بت کو گرا دو، پیدا کرو ہاتھوں میں وہ فولاد کی قوت، ہر سرکش و مغرور کی گردن کو جھکا دو، اور غیرت ہے مسلمان کا جوہر یہ نہ بھولو، ہر دین کے گستاخ کو آداب سکھا دو۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، آمین۔ مہربانی، شکریہ جناب۔